دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ روزہ دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مومن ہو کے محض رب سے اجر پانے کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا تو صبر کر سکتے ہیں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ سحر مکہ میں ہو اور افطار مدینہ میں ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں اور آخری 10 دن تو آگ جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کے ہوتے ہیں۔ روزہ نہ چھوڑیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر کے روزے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ معلوم نہیں گناہ کتنے ہیں، لیکن اے رب اس رمضان کے صدقے بخش دے، آمین۔ رمضان وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا اور آخرت کا سامان سستا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ابن ماجہ۔ روزے کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزہ کے، وہ خاص میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری۔